इस कुरान पाक को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी अपनी पूरी कोशिश ये होती है कि हम आसान लफ्ज़ों में इसको समझ सकें और हम ये कोशिश कर सकें कि हर आया मेरी ज़िंदगी पे क्या असर डालती है और मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का इसमें क्या हुक्म है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी इस कुरान के मुताबिक गुज़ार सकूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इसी बात की कि आप लोग पूरी कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के ऑनेस्टली आप इस क्लास में आ भी नहीं सकते। नॉट ओनली दिस क्लास, किसी भी कोई भी कुरान की क्लास होती है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वक़्त को इस क्लास में अपने कुरान को समझने में लगा दे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा अपने आप को ये समझ के खुश भी होती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरा शुक्र है, और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मरते दम तक ये तौफ़ीक मुझसे ना लेना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में अगर हम कुछ गड़बड़ कर जाते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक जो कुरान से मुझे समझ आई कि एक सुन्ना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ना मौका देते हैं। पहला मौका देंगे, दूसरा मौका देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ाहिर नहीं करते हैं। जब कभी किसी का गुनाह ज़ाहिर हो जाए ना, तो ये समझ लीजिएगा कि ये उसका पहला गुनाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा बंदे को मौका देते हैं। जब तीसरी दफ़ा वो होता है ना कि एक इसरार पे आ जाता है, बंदा करना ही शुरू हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ाहिर कर देते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुरान के मामले में, दीन के मामले में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक चांस भी नहीं देते। यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि ये कुरान का मामला है ना, तो इसलिए हमारी नीयतें खालिस होनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, ताकि हम कुरान को समझ सकें और हम इस पे अमल कर सकें। तो इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को याद करवा दूँ कि हमारा हिफ्ज़ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और लास्ट वीक से अब तक उसके एडमिशन ओपन है। दिन-रात बच्चियाँ काम कर रही हैं, और जिनको अभी तक आप लोगों के मैसेजेस मैं देख रही थी, कुछ लोगों का ये था कि अभी तक उनको क्लास में एडमिशन नहीं मिला, तो आप जो मेन ग्रुप में है ना, आप प्लीज़ उसमें रहें। अब जैसे ही वो उनको मौका मिल रहा है, उसी तरह से डिवीज़न होती जा रही है, और वो अपने टीचर्स के पास आप लोगों को भेजते जा रहे हैं। डेफ़िनेटली जब इतना बड़ा अमाउंट होता है ना, इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको सेटल डाउन करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो वो बच्चियाँ कर रही हैं काम, जो रात जाग रही होती हैं, वो दिन वालों को कह रही होती हैं, अच्छा अब हम आ गए हैं, तो अब आप सो जाओ, और अब हम मैं काम कर रही हूँ, तो अब आप ये कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी काम कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, तो आज भी मेरी इंशाल्लाह लाइव क्लास के बाद आप लोगों के साथ फ्लायर भी शेयर होगा। सारे मीडियम पे, यूट्यूब में भी होगा, और आप लोगों के फेसबुक में भी होगा, टिकटॉक पे भी होगा, इंस्टाग्राम पे भी होगा। तो उसी में नंबर भी होंगे, अगर आप वहाँ से नंबर लेके आप लोग आराम से वहाँ पे ऐड हो सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा हिफ्ज़ का कोर्स है, इसमें हम लोग सूरत कहफ की 10 आयत पहली और 10 आखिरी, सूरत मुल्क, सूरत मुज़म्मिल और पूरा 30th पारा इंशाल्लाह हिफ्ज़ करा रहे हैं, और आपको इतनी आसानी के साथ, आपको हफ्ते में सिर्फ 2 आयत आएँगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। इतना आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से किया था। तो मैं उस लज़्ज़त को समझ सकती हूँ कि जब आपकी सबसे पहले सूरत मुल्क ही कंप्लीट होगी ना, तो आपकी जो खुशी की इंतहा है कि आपको पता चलेगा कि आप इशा की नमाज़ में ही आप अपनी सूरत मुल्क जो है वो पढ़ रहे हैं, और आपके ख्याब लंबे होने शुरू हो जाएँगे। तो बड़ी एक खुशी मिलती है कि हम भी उसमें आ जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएँगे ना जन्नत में कि पढ़ते जाओ कुरान और मंज़िलें तय करते जाओ, आगे से आगे चढ़ते जाओ। तो इंशाअल्लाह जितना भी कुरान हमारे सीने में होगा,
अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें अमल करने वाला भी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले हदीस से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आज भी जो हदीस है उसमें इतने खूबसूरत सबक हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करती हूँ और उसका जवाब आप अपने दिल में रखिएगा, क्योंकि जब हम हदीस पढ़ेंगे ना तो फिर आप देखिएगा कि क्या आपका जवाब भी वही था जो सहाबा का था या आपका जवाब डिफरेंट था। कि हमारे नज़दीक में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुफलिस मतलब गरीब, आप किसको कहेंगे कि कौन गरीब है? आपकी डेफिनेशन ऑफ गरीब क्या है? तो उसके मुताबिक आप सोच लीजिए। 1 2 3, ठीक है, सोच लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था। सही मुस्लिम की हदीस है 2581। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा से पूछा। तो सहाबा ने कहा कि हमारे नज़दीक मुफलिस वो है। अब आप अपना अपना सवाल निकाल लीजिए, जवाब निकाल लीजिए। हमारे नज़दीक मुफलिस वो है जिसके पास कोई दिरहम, कोई पैसा वैसा ना हो, ना ही उसके पास कोई साजो सामान हो, तो हम वही गरीब समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जैसी नेकियां भर भर लेके आएगा। भर भर लेके आएगा। और वो कौन होगा? मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो ये सारी नेकियां भर भर लेके आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी की बेइज्जती की होगी, किसी को गाली दी होगी। अल्लाह अकबर। ज़रा आप याद, अब सारी चीज़ें ना आप फिंगर टिप पे याद करें। किसी को आपने लुक डाउन तो नहीं कराया था, किसी की बेइज्जती तो नहीं की थी, किसी को गाली तो कभी नहीं निकाली थी। गाली। और नंबर 2, ये तो इतनी डर वाली बात है कि किसी पर बहतान ना लगाया हो, उसने किसी पर बहतान लगाया हो। अब आप ज़रा याद करें कि गीबत में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी की पीठ पीछे उसकी बात करते हैं, अगर वो बात हम कहते हैं ना नहीं वो तो सच्ची बात थी, मैं ऐसे तो नहीं कह रही, अगर हम सच्ची बात करते हैं वो गीबत है। और अगर वो बात झूठी है, हमने इधर उधर से सुनी है, तुमने सुना फलानी उसके बारे में, तुझे पता है मुझे पता चला उसके बारे में, ऐसी वाली बात। अगर हम ऐसी बात करते हैं जो सच नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो बहतान है और वो गीबत से भी बड़ा गुनाह है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि किसी पर बहतान लगाया होगा, और अपनी पूरी ज़िंदगी में देख लीजिए, किसी का माल खाया होगा और किसी का फॉर एग्जांपल किसी से उधार लिया, उसका वापस ही नहीं किया। अब वो रो रो के बंदा पागल हो गया है, लेकिन आप उसको वापस ही नहीं कर रहे, या किसी भी तरह से आप देख लें, किसी का खून बहाया हो या किसी को मारा हो, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? हुकूकुल इबाद में आती हैं। अब देखिए कि इसके बाद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था। मैं आपको अपनी थोड़ी-सी डिटेल में बता देती हूँ ताकि हमें अच्छे से इस बात की समझ आ जाए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐसा बंदा जब आएगा तो उसकी नेकियां, मतलब वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात भी भर-भर लेके आया होगा, लेकिन इसके साथ उसने ऐसी वाली चीज़ें भी की होंगी जैसे हम लोगों के साथ हो जाता है। तो क्या होगा क़यामत के दिन? तो अदल होगा ना। हर इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपना जो उस किसी का हक मारा होगा ना, वो लेने आ जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जब वो आएगा उस बंदे के पास और आके अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहेगा कि या पाक परवरदिगार, दुनिया में इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, इसने मेरी गीबत की थी, इसने मुझे लुक डाउन कराया था, इसने मेरी इंसल्ट की थी। कोई भी आप इनमें से चीज़ देख लें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इसने किया था तो तुम भी एक थप्पड़ मार लो या ऐसे कर लो, तुम भी ये कर लो। या फिर हमारे पास ऐसी करेंसी भी नहीं होगी कि हम पैसे उठाएँगे तो हम कहेंगे ये पैसे तुम ले लो, चलो हमारी जान छोड़ दो किसी तरह से। वहाँ पे हमारी करेंसी हमारे अमाल होंगे।
جو ہم دنیا میں کر کے گئے ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کا فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے کی جتنی اس کے برابر جو اس نے الزام لگایا ہے نا، اتنی نیکیاں اس کی لو اور اس دوسرے کے کھاتے میں ڈال دو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کوئی ایک اور بندہ آ جائے گا، آگے کہے گا یا پاک یا اللہ اس بندے نے میرا یہ حق نہیں ادا کیا تھا۔ اب ساری چیزیں آپ ذرا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیوں میں سے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے گا، یعنی اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، مطلب جو جو آئے گا اس کو اس کا حق دے دیا جائے گا۔ اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہوگی۔ فار ایگزامپل لوگ آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت اس کے بارے میں کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے گناہ جو آئے گا کہ میرا یہ حق نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تو اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ زبان کھولنے سے پہلے، نگاہ اٹھانے سے پہلے، کانوں میں سننے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی آیہ نمبر 8 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ہم نے لاسٹ آیہ میں آیہ نمبر 7 جو ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے بیسیکلی۔ ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے انا بھی ہم کے لیے آتا ہے اور جعلنا بھی ہم نے بنایا، تو جب 2 دفعہ ایسا آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ زور لگا کے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، تو اس وقت اس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی نے تو بنایا ہے ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین میں زینت اللہ، کہ اس زمین کی زینت بنائی ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ آزمائیں کہ یہاں پہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے یہ بھی قرآن میں پڑھا نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مال اور بیٹے جو ہے نا جس پہ تم بڑا فخر کرتے ہو کہ میری اولاد، میرے بیٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں، آپ دیکھیں مشرکین مکہ میں یہ ہوتا تھا نا، بیٹیوں کا ہم نے پڑھا تھا کہ زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹوں کو ایسے سمجھتے تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو جنگوں میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، کچھ مال غنیمت بھی ملتا ہے لے کے آئیں گے اور یہ ہماری کمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹے اور جو مال ہے نا، یہ بھی دنیا کی زینت ہے، اور یہ سارا کچھ اصل کام جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آخر میں جو تمہارے اعمال صالح ہے نا وہی تمہارے کام آئیں گے۔ اور پھر آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ، بے شک بنانے والے ہیں ما علیہ، جو کچھ بھی ہے اس زمین میں، جو زینت کا ہم نے پڑھا نا کانسیپٹ، کہ جو کچھ بھی اس زمین میں ہے اس کو زینت کو کیا کرنے والے ہیں، سعیدن جرزا، کہ ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی چیز کو آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جو خوبصورت اگزامپل دی ہے کہ خوف نہیں آتا، جیسے زلزلہ آپ سوچے کہ کہیں پہ زلزلہ آتا ہے تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں سب نیچے آ جاتی ہیں۔ اچھا اب ایک اور کانسیپٹ سے آپ اس کو اور بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ آیا ہم ایسے گزار دیں گے، اچھا ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جی آخر میں قیامت کے دن سارا کچھ نیچے گر جانا ہے، تو یہاں تک ہم نے نہیں لینا اس آیا کو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اپنا دل نہ لگانا،
जिस चीज़ के लिए तुम दुनिया में अपना ईमान खतरे में डाल देते हो, अपने आप को आखिरत अपनी छोड़ देते हो, वो चीज़ कोई मानी ही नहीं रखती है, वो तो बिल्कुल आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़त्म कर देंगे। देखिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम में से हर कोई शादी पे जाते हैं ना, शादी हॉल में जाते हैं, तो क्या होता है इतना खूबसूरत जिसने भी अपनी-अपनी तरह से सजाया होता है, स्टेज बना होता है और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम लोग भी जा रहे होते हैं शादी पे, वो भी सजे-सजाए जा रहे होते हैं। तो एक खूबसूरती का एक आलम, मतलब फिर दुल्हन आती है, फिर और खूबसूरती वहाँ पे होती है। वो जो भी एक सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा, वहाँ पे जो 3 या 4 घंटे इतनी खूबसूरती लगती है, हर तरफ लाइटें होती हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, पूरी तरह से आप देखें ज़ीनत उस वक़्त होती है। और वो 3 और 4 घंटे के बाद शादी ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है कि शादी जैसे ख़त्म होती है, तो फिर जिनके जो हमने बुलाए होते हैं ना, जो कुर्सियाँ, मेज़, उसके कवर्स और फ्लावर्स और डेकोरेशन वाले, क्योंकि अगले दिन कोई एक और पार्टी भी फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे होनी है। तो उसके लिए तैयारी के लिए वो सारी चीज़ें लाते हैं, तोड़-फोड़ के वो मारते हैं उसको, वहाँ से गिराया, वहाँ से लिया, दर-दर, दर-दर कपड़े उतारे और बर्तन गंदे उठाए और ये किया, वो किया। नेक्स्ट डे आप सोचिए कि आपने वापस जाना है उस हॉल को देखने, अब आपने वलीमे का हॉल तैयार कराना है, तो आप डेकोरेशन वाले के साथ आप जा रहे हैं। वहाँ पे जैसे एंटर करते हैं तो लगता है कि ये तो कोई और दुनिया में आ गए हैं। अंधेरा बिल्कुल होता है, अगर लाइटें भी जलाओ तो खाली हॉल। वही कॉन्सेप्ट आप देखें कि दुनिया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी प्यारी बनाई है, और दुनिया किसके लिए खूबसूरत है? मेरे और आपके लिए, है ना? जो चीज़ हम दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं ना, वही हमारी नेकी बन जाएगी। लिनब्लुवहुम, वही हमारी नेकी बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा अल-मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया पढ़ा ना? तो जो औलाद है, अब देखें कि वो औलाद अगर उनके बारे में मुझसे और आपसे क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो पूछना है कि उनको तुमने अल्लाह से मिलाया था कि नहीं? उनकी तरबियत कैसे की थी? हम तो सवाल के उसके जवाबदेह होने हैं क़यामत के दिन जाके। अब अगर हमारी औलाद की हमने तरबियत ठीक नहीं की है, वही औलाद हमारे लिए अगर ठीक नहीं हुई तो क्या होगा? और अगर वो नेक होती है, तो हमारे लिए सदका जारिया होगी ना? इसी तरह से हर चीज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आँखें दी हैं। ये आँखें हमारे लिए सदका जारिया कैसे होंगी? ये तो हमारे साथ चली जाएँगी, लेकिन इन आँखों से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर आया को देखा, उसको समझने की कोशिश की दिमाग से, कानों से उसको सुना, ज़ुबान से उसको पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नेकी का सबब बन जाती हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में मुझे और आपको क्या बता रहे हैं कि देखो, दुनिया में मैंने जितनी नेमतें तुम्हें दी हैं, उसको तुम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अगर गुज़ारोगे, तो तुम आखिरत में कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं गुज़ारोगे, तो आखिरत में तुम्हारा जो हाल होगा, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। और फिर कहा कि जो जिसके लिए तुम अपना दिल इतना ख़राब कर रहे होते हो ना, और अगर तुम उसको छोड़ने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं कि मैं ये कैसे छोड़ूँगी? हाय! मेरा तो दिल इसके अंदर आ गया, तो ये सारा कुछ जुरूज़ा होके रह जाएगा और कुछ बाकी यहाँ पे नहीं रहना। आखिरत में बाकी क्या रहना है कि जन्नत, इंशाअल्लाह, जिसमें हम सब ने जाना है, और अल्लाह ना करे कि हम कभी दूसरी तरफ भी जाएँ। तो इस आया में ये बहुत प्यारी आया थी। मैंने कहा एक दफ़ा फिर से उसको देख लेते हैं कि दुनिया की हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दरमियान बताते हुए अब असहाबे कहफ की तरफ हम आ रहे हैं कि हमने असहाबे कहफ के नुज़ूल के बारे में पढ़ा था ना, सूरत के नुज़ूल के बारे में कि क्या हुआ था। तो वही सवाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली वापस से उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि अम हसीबता, क्या तुमने ये समझा है, अन्ना कि बेशक अस्हाबुल कहफ़ी के गार वाले व रकीम और कतबे वाले कानू थे मिन आयातिना आजबा,
کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بہت عجیب-و-غریب نشانی ہے؟ سوال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، یہ اللہ سے واقف تھے، اور ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا کہ یہ تو طواف بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، جو رسومات تھی ادھر ادھر سے ان کے اندر آ گئی تھی، اتنے سال کیونکہ گزر گئے تھے، تو انہوں نے وہ دین کا حصہ بنا لیا تھا۔ مشرکین مکہ کی ہسٹری سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ڈائریکٹ، کیونکہ وہ کلام ہو رہا تھا نا، کہ کیا ایسی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا، کیا وہ ایسی چیز کر رہے تھے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ مکہ ہی میں تو آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے پے در پہ نبی آتے رہے، اس طرف سے اگر دیکھا جائے نا تو یہود ہیں، جیسے نصارہ ہیں، وہ سارے ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں سے نبی آتے رہے، اور کئی دفعہ تو یہ تھا کہ ایک وقت میں 2 3 نبی بھی تھے، رائٹ؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح سے پھر رسول اللہ، ان کے بعد پھر رسول اللہ آئے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے پاس ایکچولی اس ٹائم بہت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی ان کے پاس ایسا گائیڈنس نہیں تھی، بس جو ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات تھی نا، وہی پریکٹس ہو رہی تھی، اور اسی کے اندر انہوں نے دوسری اپنی رسومات جو ہے وہ دین کا حصہ بنا لیا تھا۔ اسی لیے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے ننگا طواف کرتے تھے، کہ یہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہیں، اگر ہماری کمائی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کپڑے اگر پہن کے ہم اللہ کے پاس کیسے جا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ تو ان کے مائنڈ سیٹ میں جو انہوں نے بنا لیا ہوا تھا نا، وہ اسی طرح سے عبادت کے طریقے انہوں نے بدل دیے تھے، اور وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت خالص ہو کے کرتے ہیں۔ یہی بات آج بھی ہم ہوتا ہے نا کہ غلوف کرنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ چھوڑ کے ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کوئی اور ایسا کام کریں نا کہ شاید یہ والا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو وہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ان کو مشرکین مکہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھنا، اس مقام پہ رکھنا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ ہم اسے ابو ہو جاتے ہیں تب بھی نقصان ہے، ہم اسے نیچے جاتے ہیں تب بھی نقصان ہے۔ تو یہ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے ہمارے پاس۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں انشاءاللہ ہم اچھے سے سمجھیں گے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، تو پہلے تو انہوں نے اپنی طرح سے کوشش کی، ان کو ڈرایا، دھمکایا، ظلم بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی طرح سے یہ رک نہیں رہے ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ اور بھی اسلام کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے ان کو بھیجا مدینہ میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہود جو تھے ان کے پاس کتابیں بھی ہیں، ان کے اوپر رسول بھی نازل ہوئے تھے، تو ان کو وہ اہل علم ہی سمجھتے تھے۔ تو ان سے جا کے پوچھیں کہ جی ہمیں ہماری مدد کرو کہ یہ ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم کیسے مطلب اس کو مان جائیں؟ تمہارے پاس تو رسول آتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اس پہ انہوں نے ان کو جو یہ کہا تھا کہ تم جا کے 3 سوال پوچھو، ایک روح کے بارے میں، ایک اصحاب الکہف کے بارے میں، اور ایک انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں کہا تھا۔ تو یہاں پہ ہم اصحاب الکہف کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ عجیب بات تھی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ عجیب نشانیاں ہیں، تو کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی نشانیاں کیسے بنائی، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے؟ تم اپنے انفس میں نہیں دیکھتے ہو، تم اپنی ذات میں نہیں دیکھتے ہو؟ تم ایک مچھر کی اگزامپل اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ تم سوچو، تدبر کرو، اور تدبر سے آنیسٹلی آپ اس اصحاب الکہف کے واقعے کو
آج تک لوگ اس طرح سے ابھی تک اس پہ تدبر کر کے اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی تک اس کے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے کہ او مائی گاڈ، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں یہ بھی پیغام تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا فرمایا کہ جب آیا نمبر 10 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آوا کہ جب پناہ لی الفتیاتو نوجوانوں نے الکہفی غار کی طرف فقالو تو کہنے لگے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے فتیہ کا لفظ جو ہے نا، فتیہ کہتے ہیں کہ جیسے نوجوان جو ایسے نوجوان جو ابھی اباؤٹ ان کی عمر جو آپ سوچ لیں کہ ٹین ایج سے ہم کہتے ہیں نا، اس طرح سے 29 سے 16 سے 29 کے درمیان کی عمر جو ہوتی ہے، مطلب ینگ بچے جیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پہ یہ جو نوجوانوں کا فتیہ کا لفظ آیا نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جس کو جوانی میں مسجد کا لگن لگ جائے، جس کو جوانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی سمجھ آ جائے۔ کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، جب ہم بڑے ہوئے تو تب سمجھ آئی ہے، تو اب انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے گے۔ لیکن میں کہتی ہوں ابھی بھی میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد بھی کہ ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامک اسکول میں یہاں پہ بہت مشکل ایڈمیشن ملتے ہیں۔ آپ بلیو کریں ایک لمبی لسٹ، جیسے پاکستان میں امریکن اسکول میں داخل کرانے کے لیے ماں کی جان نکلی ہوتی ہے نا کہ کسی طرح سے انگریزی اسکول میں بچہ داخل ہو جائے، اسی طرح سے یہاں پہ اسلامک اسکول میں داخل کرانے کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ تبھی سے نام لکھوا دیتے ہیں۔ اور ابھی بھی کئی دفعہ میرے پاس کال آتے کہ آپ کسی کو جانتی ہیں پلیز کو، میں کہا نہیں، میں ایسے وہ نہیں سنتے کسی کی بھی بات، اور کہنا بھی نہیں چاہیے، جب باری آئے گی تو آئے گی، نئی باری آتی ہے۔ کبھی آپ اسکول میں جا کے ان بچوں کو دیکھیں، اتنا پیار آتا ہے جس کے گھر دی چھوٹی چھوٹی بچیاں حجاب لیے ہوئے نماز کے ٹائم پہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو پڑھانے کا نا وہ بالکل امریکن جو اسکول ہمارے یہاں کے ریگولر اسکول ہوتے ہیں وہی وہاں پہ ہے، وہی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ان کا اسلامیات کی طرح کا ہوتا ہے، اور ان کو نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھائی جاتی ہے۔ جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو مسجد، کیونکہ ساتھ ہی ہے مسجد، تو لائن بنائے ہوئے بچوں کو مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ تو آپ سوچیں جب ہائی اسکول تک ہے، تو ہائی اسکول تک جب بچہ اس طرح کے ماحول سے نکلے گا تو وہ کیسا بچہ ہوگا، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ الفتیہ کو دیکھ کے مجھے ایک دم سے وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پناہ لی، اچھا اب آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ پہلے انہوں نے کیا کیے تھے، پناہ لی، فقالو تو انہوں نے کہا۔ اچھا فا جہاں پہ بھی آئے گا نا قرآن پاک میں، تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً۔ اس کو آپ ایسے یاد کر لیں کہ کن فا یکون ہے نا، تو فا یا کون جو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کا فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی قرآن میں فا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً وہ کام کرنا، اور سا کا جا ہوتا ہے نا وہاں پہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، مطلب تھوڑی دیر کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تو فقالو جیسے ہی وہ غار میں گئے تو وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں من لدنکا اپنے پاس سے رحمتن رحمت، وحیی لنا اور مہیا کر ہمارے لیے من امرنا اپنے ہمارے معاملے میں رشدا اپنی بھلائی، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں
یہ بچے جو تھے سب سے پہلے کیا انہوں نے کیا کہ اسباب استعمال کیے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا جو ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اسباب اختیار کیا. انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جب یہ واقعہ کب ہوا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ جو تھے وہ جو ان کو پیروی کر رہے تھے ان کی اطاعت کر رہے تھے وہ اصل دین پہ ہی تھے، وہ شرک نہیں کر رہے تھے. 250 ایئرس کے بعد کا یہ واقعات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آلموسٹ 120 ایئرس پہلے کا واقعات ہے. اچھا، یہ واقعہ نہ تو ان کی تورا میں ہے نہ ان کی انجیل میں ہے. یہ ان کے جو رائٹرز تھے نا، جو تاریخ جیسے مورخین ہوتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھے اور ان کی مذہبی کتابیں جو تھی نا ان کے اندر یہ واقعہ تھا. اور کہتے ہیں کہ کوئی 200 سے زیادہ کتابیں تھیں جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا. اور کائنڈ آف کہتے ہیں 9 ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہوا تھا. تو اس پہ آج بھی اس پہ کام ہو رہا ہے اسی طرح سے. تو اب یہ تھا کہ جب یہ اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ جب میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ ہاں ہوا کیا تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 120 سال پہلے کا واقعہ نا. تو یہ جہاں پہ یہ اصحاب کہف یہ بچے رہتے تھے، ینگ والے بچے تھے، وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا، تو ایک اور بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا. اس کا نام دقیانوس آتا ہے اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں، اور اس کا ڈفرینٹ نام کے ساتھ آتا ہے لیکن نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، دقیانوس بھی اس کا نام آتا ہے تو اس لیے وہ آسانی کے ساتھ ہمارے زبان پہ بھی آ جاتا ہے، تو میں نے کہا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس نے کیا حملہ کیا کہ اور اس نے وہ جو بادشاہ تھا اس کو اس نے قتل کر دیا. اور خود سے اس نے پھر کیا کیا تھا کہ پوری رومن امپائر میں اس نے حکومت کرنی شروع کر دی. اب روم جو تھا نا، یہ آج کا جو اٹلی کا جو شہر ہے نا وہ اس کی بات نہیں ہے. رومن امپائر پورا مطلب اس کے آج کے زمانے کے آپ سوچیں 42 ملک جو ہوتے ہیں نا جیسے، وہ اس کے اندر تھے. اب یہ بادشاہ جو دقیانوس تھا نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا ظالم تھا اور یہ کرسچنز کے بہت اگینسٹ تھا. اور اس نے جیسے یہ آیا، اس نے حکومت سنبھالی، تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ کرسچن جو تھے نا ان کے ساتھ اس نے اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ان کو زبردستی ان کے ریلیجن سے پھیرنا شروع کیا. اب یہ خود جو تھا یہ 3 خداؤں کو مانتا تھا اور یہ شرک کر رہا تھا. اور اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو ایک تو زبردستی ان کے دین سے ہٹایا. اور پھر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، دیکھیں آپ کو یاد ہے رسول اللہ کے زمانے کا بھی، جب ہم قبائل سسٹم کو پڑھتے ہیں کہ جب قبیلے کا سردار جو تھا وہ مسلمان ہوتا تھا تو پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا. وہی چیز یہاں پہ بھی تھی کہ جیسے یہ بادشاہ بنا تو لوگوں نے اپنی وفاداری اس کے ساتھ شو کرنے کے لیے کہ یہ ہم تمہارے ساتھ وفادار ہیں، تو اسی کے ریلیجن کو فالو کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جو نہیں کرتے تھے ان کے اوپر یہ ظلم کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب اس جگہ پہ جہاں پہ یہ بچے تھے اس جگہ پہ یہ آیا اور اس نے ایک اس کا ایک مورتی جیسے ہوتی ہے نا ایک، وہ بنا کے وہ اپنے ساتھ لے کے آیا، اور ساتھ اس کی آرمی بھی تھی، اور آ کے انہوں نے مین شہر کے اندر اس کو رکھ دیا اور حکم دیا کہ جو بھی لوگ ہیں، کیونکہ پتہ اس زمانے میں ابھی یہ تھا کہ کچھ کرسچنز تو تھے ہی ادھر جو فالو کر رہے تھے، وہ جو شرک نہیں کر رہے تھے. اس نے آ کے یہ حکم دیا کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے، اور وہ آرمی بھی وہاں پہ کھڑی ہوگی، اور ان کے سامنے وہ ان کا جو بت وہ لے کے آئے ہوئے تھے اس کو وہ سجدہ کریں گے اور یہ شو کریں گے کہ وہ بادشاہ کے وفادار ہیں. اب اسی طرح سے لوگ آ رہے تھے، کر رہے تھے اور جا رہے تھے. اب جب یہ ان بچوں کی باری آئی جو ینگ بچے تھے، انہوں نے آ کے انکار کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اتنی بڑی بات تھی، کیونکہ ہم پڑھنے کے سٹوری کے لحاظ سے تو کچھ بھی بات نہیں لگتی، ہاں وہ بچے آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا. ذرا امیجن کریں کہ یہ حالت ہو کہ پولیس کھڑی ہوئی ہے
اور سامنے پتہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز کہے گی تو ہماری جان جائے گی۔ یہاں پہ تھا ایمان کا ٹیسٹ ہوا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا واقعہ، یہ کوئی رسول نہیں تھے، یہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ینگ بچوں کو رہتی دنیا تک قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا، کیونکہ ان کا ایمان پہ جم جانا۔ ایمان تو دیکھیں آج ہم میں بھی ہے نا، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کبھی اللہ نہ کرے کہ امتحان آئے، اس کے اوپر ہمارے ایمان پہ، کیونکہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے نا۔ ہم تو ایک چھوٹے سے امتحان میں بھی جان اپنی دینے کو، جہاں پہ بات آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کہا نا، اب ہم اپنی جان کا تو خطرہ ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب ان بچوں نے آپ دیکھو کیا کیا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جیسے ہی ان کو پتہ چلا، بادشاہ نے ان کو فوراً جیل میں کہتے ہیں بھیج دیا، اور ان کے اوپر ظلم ہونے شروع ہو گئے۔ اچھا، جیل میں سے کسی طرح سے ان کو ہسٹری میں یاد ہے۔ اب دیکھو قرآن یہ پوری ڈیٹیل نہیں بتا رہا، کیونکہ ان کی تو میں نے بتایا نا کہ انجیل میں بھی نہیں ہے، تورات میں بھی نہیں، ان کی وہ بکس جو ہسٹری میں تھی وہاں سے لے کے میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں۔ تو اب وہاں سے جب یہ جیل سے کسی طرح سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب یہ بھاگ گئے تو ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ مارے جائیں گے، انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اور غار میں جاتے ہی پناہ لیتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں انہوں نے اپنی پوری کوشش، جو اسباب ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ جب دیکھیں ہمارے پہ مشکل آتی ہے کہ ہم پھر جائے نماز لے کے بیٹھ جائیں اور بس کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی کر دے، تو ہی کر دے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی ہمارے پاس مشکل ہے، پہلے ہم نے اس کو سولو کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ ہے، اس کو سولو کرنے کے لیے جو ممکن طریقہ ہے ہم نے ساتھ وہ کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مدد کر دیں گے۔ اس آیا میں سب سے بڑا سبق بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ فوراً انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، اور ہمارے معاملے میں جو ہم نے، جس معاملے میں ہم پھنس گئے ہیں، جس کے اندر ہم آگے ہیں، یا اللہ ہماری رہنمائی کر کے آگے ہم کیا کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کبھی بھی زندگی میں ایسا معاملہ، غار میں آ گئے تھے نا، کبھی بھی زندگی میں ایسا معاملہ، دکھ، پریشانی، کوئی مشکل ہے کہ آگے دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی ہے کہ نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے آنے کا، یہ دعا جو ہے نا آپ یاد کر لیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کی نا، فوراً ہی دعا قبول کر لی تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے۔ لیکن وہی آپ دیکھیے کہ قربانی تو ان کی ذرا دیکھیں نا کہ کتنی اپنی جان کی قربانی ہو۔ یہ جو نوجوان تھے، یہ کہتے ہیں یہ امیر گھروں کے بچے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بس ایسے ہی اٹھ کے آ گئے۔ اب ہجرت کے بارے میں، کیونکہ اب یہاں پہ یہ آیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نازل کر رہے ہیں، تو اصل میں اس وقت مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کر رہے تھے کہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایمان کے ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں، اور وہ کیسے وہ ینگ بچے تھے اور کیسے وہ اپنے ایمان کو سنبھال کے چلے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ساری عیاشیاں چھوڑی۔ اب دیکھیں کیا ان کے گھر اچھے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اچھی طرح سے نہیں رہ رہے ہوں گے؟ آپ ذرا امیجن کریں، ہمیں تو کوئی اتنا بھی کہے نا، فار ایگزامپل کہ سخت گرمی پاکستان میں پڑ رہی ہے، اور ہم اپنے گھر کے اندر اے سی لگا کے کمرے میں بیٹھے ہیں، اور ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو جی اب باہر نکلو، اور جا کے باہر جو اپنی سین میں ہے نا ذرا ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، کوئی پنکھا نہیں، کوئی کچھ نہیں، اے سی نہیں، اب آپ نے وہیں رہنا ہے، تو ہم تو وہیں بیہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اور تو کچھ نہیں، ہمیں کوئی کہ نا انٹرنیٹ بند ہو گیا، فون نہیں اب چل سکتے، تو ہم تب بھی بیہوش ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ایمان کا ٹیسٹ ہے نا اس کا بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کیونکہ ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ دیکھو یہ نوجوان اپنے گھر بار چھوڑ کے کس طرح سے ایک غار کے اندر جا کے چھپ کے
پتھر، اب سوچیں ذرا کہ کہاں پہ جا کے وہ بیٹھے، اور صرف اس لیے کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو۔ تو جب مسلمانوں کو بھی جب حکم ہوا تھا ہجرت کا، اب دیکھیں یہاں سے ہجرت کا، آپ ذرا امیجن کریں، ذرا پاکستان اور انڈیا جب بنا تھا، ہم اس وقت تو ہم نہیں تھے، لیکن ہم نے سٹوریز تو سنی ہوئی ہے نا۔ ہم تو پاکستان میں تھے، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم پاکستان میں اگر دیکھتے ہیں، اب دیکھیں کیونکہ میں پاکستان میں جب جاتی ہوں تو میں ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں رہتی ہوں، تو وہاں پہ جب وہ گھر میں دیکھتی ہوں نا، پرانے زمانے کے جب ہندو رہا کرتے تھے، آپ بلیو کریں ہیوج گھر، اتنے خوبصورت گھر وہ ہوتے ہیں جس کو انہوں نے پھر رینوویٹ بھی کیا ہوا ہے، کسی نے اسی طرح سے رکھ کے ارد گرد اس کی رینوویشن کی ہوئی ہے، بیوٹیفل ہاؤس۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ، یہ جب اس گھروں سے نکلے ہوں گے، اب دیکھیں اتنا سامان سب کچھ، وہ کس حالت میں نکلے ہوں گے۔ اور سیم ادھر سے مسلمان جو اپنے گھروں سے وہاں سے نکلے تھے تو کس حالت سے نکلے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ سچویشن کیا تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا ان کی قدر دانی کی، کہ وہ انہوں نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسا راستہ دکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کہ ڈال دیا ہم نے پردہ۔ اچھا، فَضَرَبْنَا، آپ کا بھی اگر مصحف آپ نے کھولا ہوا نا تو یہی ترجمہ آپ کو ملے گا، لیکن داربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، کسی چیز کو مارنا جیسے ہوتا ہے داربا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک میں ان کا پڑھ رہی تھی کہ ریسرچ ان کی، ایک تو فرقان قریشی تھے، ان کی ریسرچ پڑھ رہی تھی، اور ڈاکٹر سفیان، آنیسٹلی اتنی زبردست ریسرچ انہوں نے سورہ کہف کے اس پارٹ کے بارے میں کی ہے کہ یہ اصحاب الکہف کیا تھے، غار کیسی تھی، ان میں ان کو جو فَضَرَبْنَا کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا ورڈ یوز کیا، اور اس کا کیا آج تک اس میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ، کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں سوچتے، تو انہوں نے بھی تدبر کر کے ان آیات پہ جو ریسرچ کی ہے، امیزنگ۔ تو بیسیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ فَضَرَبْنَا جو کہا، کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور ہم یہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی، وہ اصحاب کہف تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ ان کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج کی سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ کان کے پیچھے اس جگہ پہ کوئی نرو ایسی ہے کہ جس پہ اگر ایک سرٹن فریکوینسی کے ساتھ، جو اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس کے ساتھ اگر ضرب لگائی جاتی ہے نا، تو پورا نروس سسٹم انسان کا وہ ایک دم سے بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہوا ان کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ 309 سال ان کو سلائے رکھا تھا، اور اس سلانے میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، آج تک سائنس اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے۔ اور ناسا میں دیکھیں جب، اور پھر آگے آتا ہے، پھر میں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ تو خیر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کہ ان کے کانوں پر ضرب لگائی، فِي الْكَهْفِ، غار میں، سنینا عددا، کہ کئی سال گنتی کے وہ اس طرح سے سوئے رہے۔ اچھا، اس آیا کی تفسیر جو ہے نا، انشاءاللہ آگے آگے، ابھی یہاں پہ ایک پوری سٹوری کی طرح آپ کو ملے گا، پوائنٹ بلٹ پوائنٹ کی طرح، اور پھر آگے جا کے جیسے آیا نمبر جو 10 ہے نا، اس کی تفسیر آیا نمبر 14 سے 16 میں ہے، آیا نمبر 11 کی جو تفسیر ہے وہ آپ کو ملے گی 17 سے 18 میں انشاءاللہ، اور آیا نمبر 12 کی آپ کو ملے گی 19 سے 21۔ تو اب اس کی انشاءاللہ آگے جا کے بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 12 میں، ثم، پھر بعثناہم، اٹھایا ہم نے۔ اب دیکھیں جب ثم آیا نا، ثم ہوتا ہے کچھ وقفے کے بعد کی بات ہے، فا کا میں نے کہا نا فوراً، اور ثم وقفے کے بعد، کیونکہ یہ 309 سال کے بعد اٹھایا تھا۔ ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم، تاکہ ہم جان لے، ای الحزبین، کہ کون سا گروہ میں سے، احصا، خوب گننے والا ہے، لما لبسو، اس کو جو وہ ٹھہرے رہے، آمدہ، مدت۔
اب یہاں پہ احزاب جو ہے نا، حزبین جو گروپ کا ہے، وہ اس کے بارے میں مفسرین نے ڈفرینٹ رائے دی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی سے سوال کر دیا کہ اچھا تم بتاؤ ذرا کہ یہ جو لوگ تھے یہ کتنی دیر وہاں پہ رکے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ میں ابھی تک بھی اسی بات پہ ان کا اتفاق نہیں ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے، اور آگے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ خود سو کے اٹھے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کتنی دیر رہے ہیں، کس نے کہا ایک دن، کس نے کہا کہ ایک دن سے بھی کم رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ شہر جب یہ گئے تھے نکل کے، جب یہ جاگ گئے ہیں واپس، تو اس وقت شہر کے لوگوں میں یہ بعد میں جب وہ دوبارہ سے فوت ہو گئے تو یہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ کتنی دیر رہے تھے، تو اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو نقصو، ہم ہی تو ہیں جو یہ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ وہی بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی نا، نحنو کا مطلب ہے ہم، اور نقصو پھر وہ ہم ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو دو دفعہ جب آتا ہے تو یہ مور ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور کون تمہیں بتا رہا ہے، ہم ہی تمہیں یہ قصہ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب میں یہ قصہ نہیں آیا۔ نحنو نقصو علیکا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نباہم، خبر اس کی، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا بیان کر رہے ہیں؟ انہم فتیتن، کہ بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنو، جو ایمان لے کے آئے، بربہم، اپنے رب پر۔ اب اس کو انڈرلائن کر لیجئے تاکہ آپ کو بھولے نہیں کہ پہلے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آمنو بربہم، کہ یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے، تو پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟ وزدناہم ہدا، تو اللہ نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر عطا کی ہدایت۔ ہم مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور سیدھے راستے پہ لانے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی فارمولا بتا دیا کہ جب ہم ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم آگے آتے ہیں۔ تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ پہلے وہ ایمان لائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں آگے کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو میں اور آپ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا پاک پروردگار، جو ہم ایمان لائے، ہم تو الحمدللہ دیکھیں ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے، ہم مسلمان ہو کے ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی جان عذاب میں آ رہی ہے، ہمیں کوئی مار رہا ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو۔ اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس۔ میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو دوسرے ملکوں میں رہنے والے بھی، میں آئی ایم ان ہیوسٹن، رائٹ، لیکن کبھی آج تک بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں تو کسی نے مجھے گھورا ہے، یا مجھے دیکھ کے ان کو ایسا ہوا کہ یہ کون سی مخلوق جا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے آنیسٹلی۔ بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امریکن بھی ہوتے ہیں نا، تو اگر فار ایگزامپل میں بھاگ کے گئی ہوں والگرین سے، مجھے کوئی چیز پک کرنی ہے، تو وہ کھڑا ہوا کوئی بندہ تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ ان کے پتہ چلتا ہے جیسے رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اور وہ اب تو اتنا نارم ہو گیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی کو ملنا ہوتا تھا نا تو وہ آگے ہاتھ کر دیتے تھے، اب تو وہ ہاتھ بھی نہیں آگے کرتے، وہ خود ہی سے ایک اسمائل کے ساتھ ایسے کر کے آگے بات کرتے ہیں۔ تو اس جسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے، اور ہم پہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آزمائش کی بات ہو رہی ہے نا، اور آزمائش بھی کس پہ؟ کہ دین پہ آزمائش ہو رہی ہے، اور دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کو نہیں چھوڑنے کے لیے، اور کس کس طرح کی مشکل، آخر اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ جان سے ہی بندہ چلا جائے نا، اتنی بڑی مشکل آ گئی تھی ان کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لائے، اس پہ قائم ہو گئے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور بڑھا دیا ہدایت میں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، وَرَبَطْنَا، اور ہم نے مضبوط کر دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو۔
اچھا، ایک تفسیر تو یہ آتی ہے کہ رابطہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اتنا اسٹرانگلی باندھنا کہ نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکے نہ اس کے باہر آ سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دی تھی نا، اور اللہ ہدایت تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہمیں نیکی کی توفیق مل جائے، لیکن یہاں پہ دل کی مضبوطی ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہاں پہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ پھر ان کا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی مشکل آتی ہے، یہ آیات یاد رکھیے گا کہ پھر وہ ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ اس میں تو پہاڑ جتنا صبر ہے، کیسے اس کو دیکھو کیسے اس نے ایسے کیا۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ کے راستے میں جمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں پریشانیوں میں ہوتا ہے نا، دل کب گھبراتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، جب کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی مشکلیں آ جاتی ہیں، تو ڈپریشن والی سچویشن ہو جاتی ہے، دل لگتا ہے کہ گلے میں جیسے آ جاتا ہے، کبھی ایسے والی سچویشن بھی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یاد رکھیں اس بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مضبوط کر دیتے ہیں، دل کو تھام لیتے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ ایسی والی بات نہیں ہوتی کہ اللہ نے دل کو تھام لیا لیکن یہ ہوا کہ ہائے پھر بھی پتہ تو ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ اصل میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ہائے اس کے اوپر تو اتنی مشکل آ گئی، لیکن وہ بندہ سکون میں ہوتا ہے، اس کے اندر کیونکہ توکل کہیں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس ذات کا توکل ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے اللہ نے ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ ہاں، اور دوسری بات آپ دیکھیں، میں جیسے آپ کو کہتی ہوں نا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں آتے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، تو ہم ایسی جگہوں پہ جانے سے منع کر دیتے ہیں کہ یہاں تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجھے نہیں ایسی جگہ پہ جانا۔ اب میری ہی فرینڈس ہوں گی فار ایگزامپل، یا میرے جاننے والے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے بیچاری اس کی تو زندگی دیکھو کتنی بور ہو گئی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ادھر وہ ربط نہ ہو گیا ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پکڑ لیا ہے، اور اس کو وہ چیزیں اتنی ایون جانا پڑے تو لگے گا کہ آگ میں بیٹھ گئے ہیں، وہ تو گھر میں کسی اور دنیا کے مزے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے دل کو بھی ایسے ہی تھام لے۔ اچھا، اب دوسری ایک اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی وہ سسٹم کو بند کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور دوسری میں آپ کے پاس وہ پیش کرتی ہوں جناب آپ کو، ان کی جو فرقان قریشی تھے نا، ان کی یہاں پہ تھا ریسرچ ہوتی، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہائبرنیشن کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ جیسے ریچھ ہوتا ہے، وہ جب بہت سردی آتی ہے، برف گرتی ہے، تو وہ ہائبرنیشن میں 6 سے 7 مہینے تک وہ چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے چھپکلیاں وہ ہائبرنیشن میں چلی جاتی ہیں، اس کے علاوہ گلیری وہ ہائبرنیشن میں چلی جاتی ہے۔ وہ ہائبرنیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو پورا سسٹم ہے نا، بیسیکلی ان کے اوپر وقت رک جاتا ہے، وہ ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن نہیں جیسے ہوتا، وہ ویسے ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اب 6 مہینے میں نہ ان کے بال بڑھتے ہیں، نہ ان کے ناخن بڑھتے ہیں، نہ وہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں ہائبرنیشن میں ایک پڑھ رہی تھی چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہائبرنیشن، ہاں یہ تھا کہ اس میں، ہاں، کہ جب وہ ہائبرنیشن والی حالت میں ہوتے ہیں نا، تو ان کا جو جیسے ہوتا ہے، آپ نے کوما میں کسی کو دیکھا ہے؟ ہاں، وہی بات کہ وہ کوما میں ایک اور سٹیج ہوتی ہے
کہ وہ اپنا ان کا جو ہائبرنیشن میں جاتے ہیں نا، ان کا پیشاب اور پروٹین کو ریسائیکل ہو جاتا ہے ان کی باڈی کے اندر. تو اس لیے نیند کے اس وقت میں جانوروں کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ تقریباً رک جاتی ہے، جس سے نہ ان کے ناخن بڑھتے ہیں نہ بال بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ریسرچ کرنے والے کہاں کہاں پہنچتے ہیں. اچھا، دوسرا جو دوسروں کی ریسرچ تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ناسا اسپیس میں جاتے ہیں نا تو زیرو گریوٹی پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو غار تھا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس غار کو اسی زیرو گریوٹی پہ کر دیا تھا. وہ آگے آتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ بتاتی ہوں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، مطلب جب ان میں استقامت آ گئی نا تو وہ آپس میں اب جو بات کریں. آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو آپس کی گفتگو تھی وہ بھی قرآن میں مینشن کر دی کہ وہ کیا کہتے ہیں. ان کی وہ سوچ کا پروسیس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ جو اتنا اپنے ایمان پہ قائم ہوئے تھے، اس لیول کا ایمان ہونے کے لیے انسان کی سوچ بھی کیسی ہونی چاہیے. تو فقالو تو وہ کہنے لگے ربنا کہ ہمارا رب السماوات والارض کہ ہمارا رب جو ہے وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعا کہ ہرگز نہیں ہم پکاریں گے من دونہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا الہن کسی اور کو الہ. ہم کبھی کسی کو نہیں مانیں گے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. لقد قلنا اور البتہ یقیناً قلنا کہی ہم نے اذن شاتتا تب تو بات نا انصافی کی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ماننا شروع ہو جائیں گے تو ہم نے بات بہت نا انصافی کی ہے، تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہاؤلائی یہ ہے قومنا ہماری قوم. اب ان کو افسوس ہو رہا ہے وہاں پہ کہ یہ ہماری قوم جو ہے اتخذو کہ انہوں نے بنا لیے ہیں من دون ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ آلہہ کہ کئی الہ بنا لیے ہیں. لولا یا تونا کہ کیوں نہیں وہ لاتے علیہم ان پر بسلطان بین کہ وہ کوئی واضح دلیل، کوئی روشن دلیل ان کے پاس کوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا نا. اب ہمارے ہاتھ میں تو قرآن ہے، ان کے پاس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی آئے تھے اور انہی کے پیغام پہ وہ دین کے اوپر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے، ان کو یہ کس نے کہا ہے کہ ان خداؤں. اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیے، اب مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے نا، شرک کر رہے تھے. اور شرک کیا کر رہے تھے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. اور یہ سینٹنس آنیسٹلی یہاں پہ لگتا ہے کہ دل کے اندر نا چبھ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کو مان رہے تھے، اللہ کی نہیں مان رہے تھے، تو ہم کیا مان رہے ہیں اللہ کی. افتؤمنون ببعض وتکفرون افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، کچھ حصے پہ انکار کر دیتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، خزی دنیا والآخرہ کہ دنیا میں بھی خز ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی. ہم نے تو قرآن پاک کو کوئی سمجھا ہی نہیں نا. ہم نے تو سمجھا کہ چلو جی برکت کی کتاب ہے، اب نیا گھر لیا تو چلو قرآن خوانی کر لیتے ہیں اور برکت آ جائے گی. بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن سر کے اوپر رکھ کے بیٹی کو رخصت کرنا ہے. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور رمضان میں قرآن کھلتا ہے، اس سے پہلے تو ہماری شیلفوں پہ پڑا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان کا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ وہ کیا، ان کو یہ تھا کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے. فمن اظلم کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترى علی اللہ کاذبا جو اللہ پر جھوٹ بولے. اب مشرکین مکہ جو تھے
وہ تو ان کو سمجھتے تھے نا کہ یہ ان کے نیک لوگ ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ، ہم تو گناہ گار، ہم ایسے لوگ، تو اللہ ہماری کہاں پہ دعا سنے گا، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، جب یہ مانگیں گے اللہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں گے۔ اب سوچا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، ہمارے دماغ میں آئے کہ چلو اللہ کو تو ان کی نیت کا پتہ تھا کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں اللہ کے ساتھ ہی ان کو بات تھی کہ وہیں میری دعا قبول ہو جائے، اصل میں تو یہ اللہ کے سامنے واسطہ بنا رہے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں نا، دماغ میں آ سکتی ہے یہ بات، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین مکہ کہہ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ورڈ یوز کیا، ان کا نام مشرکین مکہ نہیں تھا، ان کو مشرکین ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کو تو ابو الحکم کہتے تھے، اور اس سے لوگ مشورے کرتے تھے، وہ اتنا سمجھدار اپنے قبیلے کا آدمی تھا۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل کہا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بینہ بتا دیا کہ جب ہم دنیا میں کسی کو اس لیول پہ لیں گے، وہ انسان کو کیا، اللہ کو کیونکہ محبت اتنی ہے نا، تو وہ ہمیں کیسے مس یوز کریں گے کہ دیکھو اب آپ کہیں بھی آپ دیکھیں، جب ہم جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ، اللہ نہ کرے ہم جائیں لیکن جو سنتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ، قبروں والوں کے پاس مانگنے جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، وہاں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جی اب چادریں چڑھائیں گے، اب یہ دیگیں وہاں پہ چڑھا رہے ہیں، اب اس کے بعد اگر وہ کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں، جی ہم تو پیر ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے دے دو، لوگ ان کو غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایک عزت دیتے ہیں، ایک رتبہ عطا کرتے ہیں۔ انسان کوئی چھوٹی، اللہ کا عبد ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں بنایا، تو مت ادھر ادھر سجدے کرو، جہاں تم سجدہ کرو گے وہ تمہیں استعمال کریں گے، یوز کریں گے، تمہاری اپنی انا ختم ہو جائے گی۔ کسی کے آگے، کسی قبر کے سامنے جاتے ہو یا کسی اور انسان کے سامنے، اگر سر نہیں جھکتا تو دل تو جھکاتے ہو نا، دل سے سجدے کر رہے ہوتے ہو کہ یہ میرا کام یہ کرا دے گا، میں اسے کام کر لیتی ہوں۔ تو یہ سارا شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ ایک اللہ واحد کے آگے جھکنا ہے، کسی انسان کے سامنے مت جھکو ایسے۔ کوئی انسان تمہیں کوئی نہیں کوئی چیز دے سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کبھی شرک کا سمجھ آ جائے نا ہم لوگوں کو تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں، پھر ہم در در ٹھوکرے کھانے سے بچ جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 16 میں، کتنا ٹائم ہے؟ ہاں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اذ اعتزلتموہم، اور جب الگ ہو گئے تم ان سے، وما، اور اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جب ہم الگ ہو گئے ان سے، وما یعبدون، کہ اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، الا اللہ، اللہ کے سوا، کہ ایک تو نمبر دو چیزیں انہوں نے کی نا، ایک تو وہ اپنی جو سوسائٹی تھی، اپنی فیملی تھی، آپ دیکھیں ان کا بھی تو خاندان تھا نا، ان کے بھی کوئی ماں باپ ہوں گے، ان کے کوئی دوست ہوں گے، انہوں نے ان کو چھوڑا، اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے ان کے الہ کو، ان کو بھی چھوڑا، اور تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چھوڑے ہیں اور پناہ لو الی الکافی، غار میں، ینشر لکم، تو پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمت ہی، اپنی رحمت سے، ویحیی لکم، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، اور تمہیں سہولت اور آسانی دے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ آیا نمبر 10 میں جو آیا تھا نا، اس کا ہی جواب ہے، وہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، آیا نمبر 10 میں تھا کہ ہمیں ہمارے عمل میں، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو وہ عطا کر دی۔ اور وہاں پہ اب دیکھیے کہ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، کہ تم دیکھتے تھے کہ سورج جو تھا وہ طلوع ہوتا تھا، تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ، اور کنارہ کر جاتا ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ،
اور جب وہ غروب ہوتا تقریدہم، تو وہ کترا جاتا ذات شمال بائی جانب، وہم فی فجوتن من، وہ اور وہ اس کی ایک کھلی جگہ تھی جو اس غار کی، وہاں پہ تھے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. من یہد اللہ، من یہد اللہ، جس سے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے بھٹکا دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو وہ کوئی اپنے ساتھ نہ کوئی دوست اور ولی نہیں پا سکتا. دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، کبھی کسی معاملے میں وہ کہتے ہیں نا کہ اڑ نہ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا، اگر ہم نہیں مانتے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، کبھی یہ اصرار مت کیجیے گا. کبھی ایسے نہیں کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. صرف آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ایک ہی بات کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو اس کی سزا کیا ہوگی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگوں نے نہیں پڑھا. تو جب ہم اللہ کا کبھی کوئی حکم نہ مانیں تو اس پہ کبھی اصرار نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کو بلانے والا ہوتا ہے. ہمیشہ معافی مانگتے رہے. یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، یا پاک پروردگار میں انسان ہوں، میری کمزوریاں ہیں، جب اگر نہیں ہے اس وقت تک پہنچ پا رہے ہیں تو یا پاک پروردگار میری مدد کر، میں کوشش کر رہی ہوں. لیکن کبھی یہ مت کرنا کہ یہ تو قرآن میں ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا. اب اس آیا کا مطلب یہ آج کل کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا نا، آج کل کے زمانے میں تو یہ آیا مطلب امپلیمنٹ اس کا نہیں ہو سکتا. مت بولیے گا ایسے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جب آ جاتا ہے نا، تو پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُضْلِلْ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجون کر دیتے ہیں. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو کوئی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا. ہم یہ پڑھ بھی آئے ہیں، ہم نے آئی تھنک سورۃ توبہ میں پڑھی تھی کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ آپ 70 بار بھی اس کے لیے توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو ایسی ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں آنیسٹلی ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے. ہم اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے سوری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے نہیں سمجھاتے. ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ آیات بدل بدل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہی سمجھانے کی، اپنے عبد کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اس رونقوں میں اپنے آپ کو تباہ مت کر لینا، کیونکہ جب قرآن نہیں کھلا ہوتا نا زندگی میں تو آنیسٹلی میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کو یہ لگتا ہے وہ موجہ ہی موجہ، تو وہ عقل آ جائے تو پھر سوچا ہی سوچا، یہ وہ حال ہو جاتا ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہو نا، اس پہ ترس کھایا کرو. وہ بالکل ایک جھلا، ایک جیسے ایک مدہوش جھلا انسان ہوتا ہے نا، دنیا میں مگن، پارٹیوں میں مگن، فیشن میں مگن، اپنے آپ کو کس چیز کے اندر گرا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا. لیکن جس کی سوچ بڑھ جاتی ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، پھر اس کی زندگی میں صرف سوچیں ہوتی ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو دن بدن کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، میں نے کیسے اللہ کے راستے میں بھاگنے والا بننا ہے. اور پھر اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وقت نہیں ہے. دیکھیے یہ وقت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. زینت اللہ، اللہ کی ہر چیز دنیا میں جو بھی ہے اس کی زینت ہے نا، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یہی وقت اگر ہم غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش بن جائے گا. یہی قرآن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو قیامت کے دن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے خلاف جھگڑے گا اور ہمارے حق میں بھی جھگڑے گا.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو پڑھتے ہیں نا، جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو کہے گا کہ یا پاک پروردگار انہوں نے میرے اوپر عمل کیا تھا۔ اور وہ سورت البقرہ، سورت آل عمران کے بارے میں پڑھا تھا نا، کہ وہ دن جس میں سورج اتنا نزدیک ہوگا اور گرمی کا کیا حال ہوگا، جو بچہ ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا انتظار میں۔ اس دن یہ بالکل اوپر انسان کے سر کے اوپر ایک سایہ بن کے، ایک بادل کا سایہ بن کے، ایک پرندوں کا جھنڈ بن کے اس کے اوپر رہیں گے۔ قبر میں ہمارے صورت ملک، جس کو ابھی میں حفظ کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ، وہ کس طرح سے آئے گی؟ ایک خوبصورت شکل میں آئے گی اور تسلیاں دے گی۔ ہر رات کیوں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ کیوں سورت کہف کو ہر جمعے کو ہمیں پڑھنے کا؟ اسی وجہ سے کہ ہم یہ سمجھ سکے، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سبق ہیں کہ میری آج کی زندگی اس کے مطابق میں دیکھ سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ بتایا ہے اس میں اصحاب کہف کا، کہ انہوں نے اپنی ایمان کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کی قربانی کو قبول کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو دنیا کی جو اور آزمائشیں آتی ہیں نا، جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں، تو کم از کم اس سے ہم سبق لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی سنبھالا تھا نا، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے۔ اور ہر آزمائش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا ہم نے سیکھا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم نے اسباب، جو بھی ممکن اسباب ہے دنیا میں، ہم نے اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ ہماری کوئی بھی مشکل ہے اس کو دور کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آزمائشیں ہیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، لیکن صبح شام کی دعائیں نہیں بتائیں کیا؟ پڑھ لو، کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ کم وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا، تو نے جو کرنا ہے کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں، میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، پھر کس چیز سے ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ صبح شام کی دعاؤں کا ہتھیار ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں وہ دے دیا ہے، سوٹ دے دی ہے، فار ایگزامپل گولیاں چلا رہے ہیں کہ وہ دے دی ہمارے ہاتھ میں، فکر نہیں کرنا، یہ کر لو، صبح یہ پڑھنا ہے، شام کو یہ پڑھنا ہے، اور یہ دن میں تسبیحات کرنی ہے، پڑھی نا، زبان آپ کی چپ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ذکر ذکر۔ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں کر لے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض پڑھ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ، آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جو تمہیں تکلیف دے گی۔ تو پڑھیں گے تو پھر کوئی ڈرنے کی بات تو نہیں ہے نا، پھر اللہ پہ توکل کر لو کہ یا اللہ میں نے کر لیا یہ سارا کچھ، اب میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم سب کو انشاءاللہ نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، اور وہاں پہ ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب اجازت دیجئے، 12 بج گئے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی میرا خیال ہے آج چاند سورج گرہن بھی اس وقت ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے تو ادھر یہاں پہ اتنا، پاکستان میں تو شو بھی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ تھوڑا پارشلی آئی تھنک ہوگا، لیکن ابھی وہی ٹائم ہے، میں دیکھ رہی تھی آج سورج گرہن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے جی۔ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ کلاس کے ساتھ آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکوع کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کہ جو قوما کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ہائبرنیشن کو بھی کھولیں گے کہ وہ کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خلا میں جب جاتے ہیں تو کیسے زیرو گریوٹی پہ جسم کیسے اوپر ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ فلوٹ کر رہے تھے، اور کیسے ان کو بیڈ سورس نہیں تھے، اور کیسے ان کا پوری باڈی جو ہے وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اس لیول پہ ان کے ہارٹ بیٹ کو اور اس کے لے کے گئے تھے، تاکہ وہ اتنے سال جب وہ واپس اٹھے تھے تو وہ اسی حالت میں واپس اٹھے تھے۔
تو اللہ सुब्हान तआला बेसिकली ये बताना चाहते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये डिस्कशन हो रही थी कि मरने के बाद ज़िंदा कैसे होंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया कि देखो इनको देखो कि 309 साल के बाद अगर वो सही सलामत उठे हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान तआला भी तुम्हें ऐसे ही उठा लेगा इंशाअल्लाह, और उठाएगा ही नहीं, हिसाब भी देना पड़ेगा। एक-एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, और अल्लाह सुब्हान तआला इंशाअल्लाह हमें पास कर देंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। और अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाज़िया, थैंक यू वेरी मच फ़ाज़िया नजम। आपके टेस्ट आप माशाल्लाह माशाल्लाह आपके पूरे ही नंबर आते हैं, बल्कि एक नंबर भी कम होता है तो आप ऐसे दुखी होते हो कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन देखिए वही बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नहीं देखना कि हम पास हुए कि नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने ये देखना है कि हमने कोशिश कितनी की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आप कर रहे हो। और आपके सारे फ्रेंड्स भी ग्रुप में होते हैं। आपने मुझे बताया था कि आप देखते हो जब उनको, तो आपको और भी मज़ा आता है। तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी मेरी तरफ से सलाम देना इंशाल्लाह। सफ़िया, खालिद, आप भी थैंक यू। डॉक्टर राशिदा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी क्लास में होते हो, अच्छा लगता है। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब पर अपना रहम करे। और आप लोग जो यूट्यूब में हैं और जो टिकटॉक पे हैं, आप लोग भी अभी पोस्ट हो गया होगा जो अभी मेरा नया कोर्स है हिफ्ज़ का, और इंशाल्लाह उसके अंदर जो पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर हुआ है उसके नीचे लिंक भी होगा। आप लिंक को क्लिक कर सकते हो। पोस्टर के अंदर नंबर भी है, आप उस नंबर के साथ भी कॉल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला, मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सब्र के साथ रहे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेशुमार स्टूडेंट हैं। इंडिया के स्टूडेंट वहाँ उसी लिंक को क्लिक करें जो इंडिया का लिंक है। ना थी, मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी, या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, जो वहाँ के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज चलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो आग में। तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं। फिर इनमें से इस दीवार के ऊपर इन लोगों की जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि वो सुनने की भी उनको समझ नहीं थी, और वो बात इस तरह से करते थे और वो बड़े फसादी थे, तो उसके बारे में अब वो उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत भी नहीं रहेगी और ना ही वो सुराख कर सकेंगे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे जमीन बोस कर देगा उस दीवार को, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। देखिए यहाँ पे हम क़यामत की निशानियों में पढ़ते हैं ना कि जूज मजूज जो है वो वापस वहां से दीवार से निकल आएंगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गडमट होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुनकर ही नहीं देते थे। क्या काफिर ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इनकी काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है।
देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि माल के हिसाब से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? वो है कि जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गईं, कि जो दुनिया में जितना भी काम करते थे, कभी वो ये भी था कि वो दुनिया के लिए भी करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में भी कर रहे होते थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जो रियाकारी की बीमारी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उनकी मुलाकात से कुफर किया, इसलिए उनके अमाल जो है वो सब के सब गारित हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनको कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। देखिए क़यामत के दिन तोले जाएँगे ना अमाल, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैमाना ही नहीं होगा। उनको तो उनका कोई वज़न नहीं किया जाएगा। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफ़र किया और मेरी आयत का और मेरे रसूलों का मज़ाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फ़िरदौस है, अल-फ़िरदौस है और उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी होगी, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इरादा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी वो मेरे रब की मेरे रब की बातों को ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। और को हम देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत है, इसको मैं दोबारा से भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि या नबी इनको कह दे कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए पूरे समंदर जितने भी है ना वो स्याही बन जाए, तो मेरे रब की जो भी बातें हैं उनके ख़त्म होने से पहले ही वो समंदर ख़त्म हो जाएगा। गो हम इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका महबूद सिर्फ एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू होगी, तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी खूबसूरत आयत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी मेरे रब की बातों को ख़त्म करने होने से पहले ही वो समंदर ख़त्म हो जाए, गो हम उन जैसे और भी उनकी मदद के लिए ले आए। अल्लाहु अकबर। और आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो, उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत अल-कहफ जो हम पढ़े थे उसका वो ख़त्म होती है। हमने जो भी सबक सीखे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे सबक थे कि माँ-बाप नेक होते हैं, तो कैसे उनकी औलाद के आगे वो चीज़ें आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सँभाल लेते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि अब तो उम्रें बड़ी हो गई, अब क्या करें, अब तो बच्चों की शादियाँ हो गई, अब समझ आई है, तो कभी ऐसी बातें सुन के डिप्रेशन होता है। और अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि देखो ना, जब समझ आई तो उस वक़्त तक तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, क्योंकि हमें दर्द तो सारा बच्चों का ही होता है ना। तो अब ये जब हम आयत पढ़ते हैं तो फिर दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि माँ-बाप का काम है, फिर दुआएँ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तकदीर के फैसले भी बदल देते हैं ना। तो हम जब दुआएँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कबूल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के सामने वो सब नेक। अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम को। सूरत मरियम मक्की सूरा है, इसमें 98 आयत हैं और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। काफ हा या आइन सॉद, ये हरूफ मुक़त्तात हैं और ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। और क्या मेहरबानी थी कि जबकि उसने अपने रब को चुपके-चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ माँग के महरूम नहीं रहा। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहते हैं कि मैं जब भी आपसे दुआ किया या रब्बुल आलमीन, आपने कभी मुझे महरूम नहीं किया। मुझे अपने मरने के बाद अपने क़राबतदारों का डर है, मेरी बीवी भी भांज है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता कर जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशी। और मेरे रब, तू इसे मकबूल बंदा बना दे। देखिए औलाद की दुआ क्यों मांग रहे हैं कि मेरे बाद इस दीन को आगे नई अगली नस्ल तक ले जाने वाला हो जाए, क्योंकि उनको ये था कि मेरे जो खानदान वाले हैं वो इस दीन को शायद आगे उस तरह से ना ले जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए ज़करिया,
हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या है। हमने इससे पहले इसका नाम और किसी का ये नाम नहीं रखा। देखिए बच्चे की दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाम के साथ बच्चा दे दिया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई ज़ौक़ को पहुंच चुका हूँ। देखिए दुआ मांगते हुए कई दफा होता है कि हम दुआ एकदम से जज्बाती होकर ना दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं किसी चीज की, और जब वो एक्चुअली होना शुरू हो जाती है तो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उस वक्त उन्होंने नहीं ये बात सोची कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशखबरी दी तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वादा इसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तू खुद जबकि कुछ ना था तो तुझे भी तो पैदा कर चुका। कहने लगे कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा। इरशाद हुआ कि तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के 3 रातों तक तू किसी से बात नहीं कर सकेगा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करो। देखिए कितनी खूबसूरत इसमें मैसेज है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि 3 रातों तक अब तुम बात नहीं कर सकोगे। कोई और इंसान होता वो कहता है चलो जी मेरी तो छुट्टी होगी, उतने दिन में जाके और काम करो, अब तो मैं बात ही नहीं कर सकता, मैंने क्या दावत देनी है अल्लाह की। लेकिन यहाँ पे देखिए कि फौरन निकले घर से और इशारों से लोगों को कहा कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो। ए याहिया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने इसे लड़कपन में ही दनाई अता फरमा दी, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी और परहेजगार शख्स था, और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था और सरकश और गुनाहगार ना था। उस पर सलाम है जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान करो। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे एक दुआ मांगी थी और कितनी खूबसूरती से, कि ऐसे कहते हैं ना कि ढेरों ढेर दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ कबूल कर ली। और आगे मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है कि उनका किस्सा बयान करो जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा होकर मशरकी जानिब आई और इन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, और फिर हमने इसके पास अपनी रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। बस वो इनके सामने पूरा आदमी की तरह जाहिर हुआ। वो कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ भी तेरे अंदर अल्लाह का डर है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पकीज़ा लड़के की खुशखबरी देता हूँ। कहने लगी कि भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो कभी किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया और ना ही तो मैं बदकार हूँ। तो उस फरिश्ते ने आगे से कहा कि उसने कहा कि बात भी यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत से, और ये एक तयशुदा बात है। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, और मरियम अलैहिस्सलाम के सब्र आप देखिए कि किस तरह से वो सब्र करती हैं इन सारे मामलात में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस वो हमल से हो गई, और उसी वजह से कि वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ा से एक खजूर के तने के नीचे आ गई। बोली काश मैं इससे पहले मर जाती। अब उनको ये डर था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि मैं कैसे, ये बच्चा कौन है, और लोगों की याद से भी मैं भूली बसरी हो जाती। और इतने में एक नीचे से आवाज आई कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। फरिश्ते ने उनको जवाब दिया, और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने पकी और ताजा खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रोजे में हूँ, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं करूंगी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आती हैं। अब देखिए उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। के पास आती हैं, सब कहने लगे कि मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे कि लो भला देखो, अब इस गोद के बच्चे से कौन बात करे। बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने अपनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे किताब अता फरमाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ, और उसने मुझे बहुत बाबरकत किया है जहाँ कहीं भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमतगुजार बनाया। देखिए यहाँ पे बाप का नाम नहीं है क्योंकि उनके बाप नहीं थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बताया कि उसने मुझे अपनी
वालिदा का खिदमतगुज़ार बनाया और मुझे सरकश और बदबख़त नहीं किया और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊँगा सलाम ही सलाम है। ये है सही वाक़या ईसा इब्न मरियम का और यही है वो हक़ बात जिसमें ये लोग शक व शुबा करते हैं। अल्लाह सुब्हानह तआला के लिए औलाद का होना लायक नहीं है, वो तो बिल्कुल पाक है। वो जब किसी काम का करने का इरादा करता है, तो वो कहता है हो जा और वो बस हो जाती है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे, बस काफिरों के लिए वैल है और बड़े दिन की और बुरे दिन की सजा की उनको खबर सुना दो। क्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन, जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे। लेकिन आज तो ये जुल्म की गुमराहियों में पड़े हुए हैं, तो इन्हें इस रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दे, जबकि काम अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी में रह जाएंगे। खुद जमीन के और तमाम जमीन वालों के वारिस हम ही होंगे और सब लोग हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर बेशक वो बड़ा सच्चाई वाला पैगंबर था, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि ए अब्बा जान, आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये किस्से बता रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मक्का में आखिरी दौर था जिसमें उनको लोग इतनी तकलीफ दे रहे थे, उनकी जान के पीछे आ गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि देखो आपसे पहले भी जो पैगंबर पैगाम लेके आए थे उनके साथ तो बहुत ज्यादा उनको तकलीफें दी गई थी। आप हिम्मत मत हारिएगा और आप अपने आप के इरादे जमाए रखें। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे मेहरबान बाप, ये कौन कह रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास आया नहीं है और आप मेरी ही माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहबरी करूंगा। और फिर आगे कहते हैं मेरे अब्बा जान। देखिए मुसलसल आयात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कैसे बात कर रहे हैं, बार बार जैसे कहते हैं ना, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, प्यार से उनको समझा रहे हैं। ऐ मेरे अब्बा जान, आप शैतान की पूजा से बाज आ जाएं। शैतान तो रहम और करम करने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाए। और उनके बाप ने जवाब दिया कि इसके जवाब दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि क्या तू हमारे माबूदों से रूगर्दानी कर रहा है? सुन, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा और जा एक मुद्दत तक मुझसे अलग हो जा। कहा अच्छा, तुम पर सलाम हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कहते हैं कि आप पर सलाम हो, मैं तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा और वो मुझ पर हर दर्जा मेहरबान है। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पुकारते हो, इन्हें सबको छोड़ चुका, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर कभी महरूम नहीं रहूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सब को और अल्लाह के सिवा इनके सब मबूदों को छोड़ चुके, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब अता किए। देखिए, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको खुशखबरी दी। अब फिर से सुनिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सबको और अल्लाह के सिवा जितने भी उनके माबूद थे उनको छोड़ चुके, तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया। और इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनका जिक्र जमील को बुलंद दर्जा कर दिया। और इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर, जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने इसे तूर की दाएं जानब से नदा की और राज़गोई करते हुए से करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान कर, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी और अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बयान कर, वो भी बड़ा नेक और बड़ा नेक किरदार पैगंबर था। हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजलो करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्लों में से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और यकूब से और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से हैं। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये सजदे में गिरते और रोते और गिड़गड़ाते हैं। अल्लाह अकबर।
फिर इनके बाद ऐसे नखल्फ लोग पैदा हुए कि उन्होंने नमाज़ें ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। सो इनके नुकसान इनके आगे आगे, वजह से इसके कि जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नतों में जाएंगे, उनको ज़रा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशगी वाली जन्नतों में, जिनका गायबाना वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदे से किया, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहाँ कोई लग बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे और उनके लिए वहाँ सुबह शाम का रिस्क होगा। ये है वो जन्नतें जिनका वारिस हम अपने उन बंदों को बना देंगे जो मुत्तकी होंगे। और मुत्तकी की आपने देखा, जब हमने पहला पारा पढ़ा था तो उसमें मुत्तकी की क्या निशानी थी, वो आप जरा वापस खोल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किन को वारिस बनाएगा जन्नतों का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। ये अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि क्योंकि वही लेके आते थे और उसके अलावा अगर कभी देर हो जाती थी, उनका दिल होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे मुलाकात करें। तो जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है। तेरा परवरदिगार भूला हुआ नहीं है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो आपको भूले हुए नहीं है। आसमान का, जमीन का और जो कुछ इसके दरमियान है, सबका रब वही है। और तू उसी की बंदगी कर और उसी की इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसके हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके उठाया जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतान को जमा करके जरूर जरूर जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल गिरा देंगे और वो वहां पे उनको हाजिर कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हम हर ग्रोह से इन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिले से ज्यादा सजावार है। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है कि तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होने वाले, कि हर एक को, जब इंसान ने जो जन्नत में भी जाएगा जो जहन्नम में भी जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फसील अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसमें घुटने के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इसके सामने हमारी आयात, रोशन आयात तलावत की जाती हैं, तो काफिर मुसलमान से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबल करते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफिरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से बेहतर है। तो हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से गारत कर चुके, जो साजो सामान और नाम में बड़ी ऊंची थी और बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजें किया करती थी। कह दीजिए कि जो गुमराही में होता, अल्लाह रहमान इसकी खूब लंबी मोहलत देता है। जो गुमराही में होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत लंबी मोहलत देते हैं, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा उनसे किया गया है, यानी अजाब या क़यामत को। और उस दिन इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमजोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में और बढ़ा देता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से यही है कि इंसान नेक अमल करे। क्या तूने ऐसा भी देखा जिसने हमारी आयातों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद की जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर ही देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो गायब पर मतला है? क्या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहे हैं हम इसे जरूर लिख लेंगे और उनके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। और जिन चीजों को ये कह रहे हैं इसे हम इसके बाद ले आएंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हरगिज होना नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास
किस तरह से शैतानों को उनके पीछे लगा देते हैं, जो उन्हें खूब उकसाते हैं। तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँक के ले जाएंगे, किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कौल और करार ले लिया होगा। और फिर काफिर क्या कहेंगे कि इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी ये बात कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद रखी है, यकीनन तुम बड़ी ही बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औलाद बनाते हैं। शान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये लायक नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद हो। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर आने वाले हैं। इन सबको इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को पाएंगे। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या इनमें से एक भी आहट ऐसी है जो तू सुन सकता है या किसी की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे हमारी आयत खत्म, हमारी सूरह खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरह ताहा का आगाज करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह ताहा मक्की सूरह है, इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। तोहा, और ये है हरूफ मुक़त्ता। अभी जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं वही